شعرائے جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفائے عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھیں، لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلاً قبیلہ حذیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے. وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے: تمشی السنور الیہ وہی لاہیۃ مشی العذارى علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذارى، مشی کہتے ہیں چال، عذارى کنواری لڑکیوں کی. کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کنواری لڑکیاں علیہن جلابیب، اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں، یعنی ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے. کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے عبایا نام کی چیز آتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے. تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے. یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے. اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں. اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے. یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو. جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہو وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا. کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وصاف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے. اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا ہے؟ بعض حصہ وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھونگھٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے. اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں. ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا. یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے. حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی. ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں. ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں، ابو بکر جساس، احکام القرآن ہے ان کی، جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشا پوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا سطر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی۔ اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی کی، اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے۔ اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی، علت کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں، سر نہیں، چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے، کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ آپ چائنا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور، تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے۔ لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو، خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو، وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس کی پہچان ہے۔ حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی۔ اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی ہی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں۔ ان یعرفن فلا یؤذین، پھر نہ ستائی جائیں، یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا، کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا۔ یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہے، اس سے آگے مت بڑھو۔ عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے۔ یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ معصوم ہو، ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو، صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا، مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے، کیا کہتے ہیں، ڈھک کے رکھو۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں، کیا کہتے ہیں، ڈھانپ کے لے جاؤ۔ کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم، اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے، کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کمتر چیز ہے یہ کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے، جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں، یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی احساس کمتری نہیں۔
مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہے. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی. فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائے، ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے، ان کی طرف نہ کوئی بڑھے، ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے، ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم، کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے. تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ، اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں، نکلے، کام کرے، لیکن اپنی حدود میں، اپنی لمٹس میں، اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی، یعنی عورتوں کی مجلس ہے، اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیزیں اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کے لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا، وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے، اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ، اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو، تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا، اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو رشتہ دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے، اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنی بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی. To a Western woman, when you look at me, all you can see is the scarf that covers my hair. My words you cannot hear because you are too full of fear. Mouth gaping, all you do is stare. You think it's not my choice. In your own liberation you rejoice. You are so thankful you are not me. You think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated. You are so thankful that you are free. But Western woman, you have got it all wrong. You are the weak and I am the strong. I have rejected the trap of man. Fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as a balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom, where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms, no job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they'll off, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you're sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation? Western women, you can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune, and I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight.
Are you so sure that you are right? Muslim hijab. Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear, and in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good. یہ کسی نے سوال کیا اور بڑا اہم سوال ہے. لکھا ہے تبرج سے مراد بناؤ سنگھار ہے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے. آج کی سوسائٹی میں اگر کسی بھی تقریب میں ہم شریک ہوں اور ہمارا اسکارف لینا ہی ہم کو نمایاں کر دیتا ہے. لوگ خاص طور پر اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ اسکارف لے کر نمایاں ہونا چاہ رہی ہے. یعنی لوگ دین کے راستے کو صحیح سمت میں لینے کی بجائے اس کو الٹا رنگ دیتے ہیں. یہ شکر ہے کسی نے سوال کیا. میں اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بات واقعی بہت دفعہ آتی ہے کہ یہ نمایاں ہونے کے لیے پردہ کیا جا رہا ہے. آپ نے سورۃ الاحزاب میں ہی دیکھا 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک تبرجنا اور ایک ہے یورفنا. تبرجنا کے لیے کیا کہا؟ لا ولا تبرجنا. اور یورفنا کے لیے کہا گیا کہ ادنا ان یورفنا. اب مجھے بتائیے کہ اسکارف لے کر نمایاں ہونا تبرج میں آتا ہے یا یورفنا میں آتا ہے؟ اور یہ مقصود ہے. تبرج کہتے ہیں اظہار زینت، یعنی اپنی چھپائی جانے والی چیزوں کو نہ چھپانا اور ان کو نمایاں کر کے دکھانا دوسرے کو. اور یورفنا پردے کا مقصود ہے کہ تم نمایاں نظر آؤ کہ یہ مسلمان عورت ہے. اور یہ اگر کوئی نیگیٹو رنگ میں لیتا تو لیتا رہے، آپ اللہ کا مقصود پورا کر رہی ہیں نمایاں ہو کر. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چادر سر پہ لٹکانے کا حکم ہے، نقاب اس میں شامل نہیں. سر پہ کیسے لٹکائی جاتی ہے چادر؟ لٹکا کے دکھائیں. سر کے اوپر سے ہی لٹکائی جاتی ہے نا، اوپر تو نہیں لٹکائی جاتی. اور پھر وہ جو حج کی روایت ہے لا تنتقب المرأة المحرمہ، کہ احرام والی عورت نقاب نہ پہنے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں اگر نقاب منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں نقاب ہوگا. جب بھی اس حالت میں منع کیا گیا نا، اگر عام حالت میں بھی نہیں تو وہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نقاب نہ کرو. جوائنٹ فیملی سسٹم کی کل بات ہوئی تھی کہ ازواج مطہرات کے جو گھر تھے بیوت کا لفظ کیوں آیا ہے. بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ اسلام میں بعض قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ایک شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت، اس کی عزت و عصمت کی، اور اس کو ایک آزادی کا ماحول دینے کے لیے اس کو شادی کے بعد الگ گھر دے. الگ گھر کا مطلب ولا نہیں ہے. الگ گھر کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ایک کمرہ ہو یا جھونپڑی ہو، لیکن اس کی پرائیویسی ہو، کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکے، جس میں وہ اپنے ریلیکس کر سکے. کیونکہ جس گھر میں نامحرم رشتہ دار مثلا دیور اور جیٹھ ہر وقت رہتے ہوں بیچ میں، وہاں تو انسان باقی زیب و زینت تو کیا سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتار سکتا، کھلے عام کام بھی نہیں کر سکتا، تو بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کے بھی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، بڑے بڑے گھر نہیں تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی پرائیویسی تھی، اپنی دنیا تھی. تو یہ عورت کی ایک آزادی ہے، یہ عورت کا ایک حق ہے.
بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں, بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں, پھر وہاں اور رشتے دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت, کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے, لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے, اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں, اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑھا کہ فلا تخضعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں بیماری خرابی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ 3-4 اسی کے قسم کی چیٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے, اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے, جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو. دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں. آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی, تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ 2-3 ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی طاق میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہم ہی کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اور رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیریزن بہت ہوتا ہے. بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سی جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا, ادھر کی ادھر لگا, یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے اس آیت نے یوم تقلب وجوہہم فی النار, یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا, کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کیوں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا,
یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی؟ اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں، پردے کے ریفرنس میں، کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے. جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے، انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت، ذلت، خوشی، غم، دکھ، پریشانی، ڈپریشن، بیماری، مرض، قحط، ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت، نفرت، ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا، یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں، چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا، ہر چیز کا آئینہ، ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو، یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا، کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے، تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو، مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو. برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے، اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے؟ نساء المومنین. یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے، مومنوں کی عورتیں. تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے، نساء المومنین ہے. ٹھیک ہے، مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہہم، کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے، انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہی ہوتی ہے، چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے، یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹیو ہے. رأس سر کو کہتے ہیں نا، تو ہیڈ، کسی بھی ملک کا ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے؟ بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے، ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے، لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سر ہو یا چہرہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے.